بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سواد، اس حرکت پہ تمہیں کس نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو، میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد طریقۂ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جھمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز نہ آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری طرف لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اسے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف، دوسرا معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا، تیسرے عبداللہ بن رواحت۔ قریش نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائی کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی نے آواز لگائی، محمد، ہمارے پاس ہمارے قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا۔ دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 4تھے یا 5ویں دن جب مسلمان واپس ہوئے، وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جس میں اپنے 3 بہترین شہ سوار اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی
نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی تو آپ نے فرمایا اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر درست کی اور عرض پرواز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ کے پاس وحی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو ایک جھپکی آئی اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اسے مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا ہو۔ اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب بہت خوب۔ رسول اللہ نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم اے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنا توشے دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ اتنی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا اور پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتاری اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا دشمنوں کو حملے کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش و پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور اسے یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا خیروم آگے بڑھ۔ مسلمانوں نے مشرک کو اپنی آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار سے پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔
ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد